سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب باتوں کو نہیں جانتا کہ کون کیا ظاہر کر رہا ہے اور کیا چھپا رہا ہے؟ لوگوں کو تو انسان دھوکہ دے سکتا ہے لیکن اللہ کو تو نہیں دے سکتا۔ ہاں لیکن جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، وہ بے حس ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے دل سے اللہ کا ڈر بھی نکل جاتا ہے۔ اسی لیے کتاب کے شروع میں ہی فرما دیا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقین کو ہدایت دیتی ہے، یعنی جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جو بات کو سننا چاہتے ہیں، جو اسے قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ورنہ محض علم کے آ جانے سے انسان کے عمل اور رویے میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ وہ سب کچھ جانتا ہے، جو یہ چھپاتے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی انسانوں سے تو حق چھپا سکتے ہیں لیکن اللہ سے اپنی حقیقت نہیں چھپا سکتے۔ پھر اہل کتاب کی مزید کچھ باتوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہم بھی کتاب کے حامل ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ علم آنے کے بعد ہم بھی وہی طریقہ اختیار کر لیں جو ہم سے پہلے کی اقوام نے کیا اور وہ اللہ کے غضب کی مستحق ہوئیں۔ تو ہمیں ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس میں تم خود اپنے آپ کو دیکھو، اور یہ آیات آج کی امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین معیار ہیں، کرائیٹیریا ہیں کہ جس پر ہم خود کو پرکھ سکتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اپنی کتاب کا حق ادا کر رہے ہیں یا ہم بھی گزشتہ اقوام کے طریقوں پر چلنے لگے ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے بعض لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے۔ یہ نہیں کہا کہ کوئی ڈگری نہیں رکھتے، کہا کہ کتاب نہیں جانتے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان جتنا چاہے پڑھ لکھ لے لیکن جب تک اللہ کی کتاب کے بارے میں نہیں جانتا وہ حقیقی معنی میں پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اہل کتاب میں سے وہ طبقہ جو براہ راست کتاب نہیں جانتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے پاس کتاب کا علم نہیں۔ پیچھے تو ان کے علماء کا ذکر ہے اور یہاں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ الا امانی، مگر جھوٹی خواہشات اور آرزویں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ محض گمان سے کام لیتے ہیں، یعنی حقیقت کا علم تو ہے نہیں لیکن آخرت کے بارے میں، دین کے بارے میں کچھ جھوٹے قصے کہانیاں انہوں نے گھڑ رکھے تھے، ان کے علماء نے ان کو سنا رکھے تھے جس پر وہ بہت خوش تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ کچھ ٹونے ٹوٹکے کر کے وہ جنت کما لیں گے، لہٰذا چونکہ وہ ایک چنے ہوئے گروہ میں سے ہیں لہٰذا انہیں کچھ بہت عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے علماء کو خبردار کر کے فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یعنی ایسے قصے خود گھڑتے ہیں۔ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یعنی جو باتیں اللہ نے نہیں فرمائی وہ اللہ کے ذمے رکھتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کے نام پر کیوں کر رہے ہیں؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی مفادات حاصل کر سکیں۔ فَوَيْلٌ لَّهُمْ، دوبارہ فرمایا ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس میں سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، یعنی اللہ کے نام پر جو کچھ بھی انہوں نے منسوب کیا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، پھر ہلاکت ہے ان کے لیے بوجہ اس کے جو بھی وہ کمائی کر رہے ہیں، یعنی جو بھی دنیا کا مال سمیٹ رہے ہیں دین میں تحریف کر کے، اللہ کے نام پر لوگوں کو جھوٹی باتیں بتا کر، یہ سب کچھ چند روزہ فائدے کا تو ہو سکتا ہے مگر حقیقت میں انسان کو ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے۔ پھر ان کی مزید بد اعتقادیوں کا ذکر کیا گیا وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ کہتے ہیں ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند دن۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے جہنم ہمارے لیے نہیں۔ قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، ان سے پوچھے کیا انہوں نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے کہ اللہ ان کو جہنم میں نہیں بھیجے گا ان کی بدعمالیوں کے باوجود؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، ہاں اگر اللہ کا وعدہ ہے تو وہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا۔ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو، وہ کچھ کہتے ہو جو تم جانتے نہیں، یعنی یہ سب کچھ لا علمی میں کہہ رہے ہو یا جان بوجھ کر، کیونکہ ان باتوں کی تو کچھ حقیقت ہے ہی نہیں۔
بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ہاں، جس نے برائی کمائی اور اس کی خطائیں ہر طرف سے اس کو گھیر لیں، یعنی وہ گناہوں میں ڈوبا رہے اور توبہ کے بغیر مر جائے، تو ایسے لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ اور جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں، عمل سے اپنے ایمان کا ثبوت دیں، وہ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل جنت میں سے کرے اور جہنم والوں سے بچا کر رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے دور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔